بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود پاک کی فضیلت۔ درود پاک آب حیات ہے، یہ وہ آب حیات کے ہزاروں آب حیات اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ بالفرض کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے اور وہ اسے پی لے، پھر اسے 5 یا 10,000 سال تک بلکہ قیامت تک کی زندگی مل جائے تو دنیاوی زندگی، گدلی زندگی، پریشانیوں کی زندگی، دھوکہ اور فریب کی زندگی آخر ختم ہو جائے گی۔ لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے اسے پی لیا اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں۔ مثلاً 1000 لاکھ کروڑ ارب خرب یہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ ابدی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس زندگی میں گدلا پن نہیں، دھوکہ فریب نہیں، بے چینی نہیں، دکھ درد نہیں، بلکہ چین ہی چین ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو دنیا کا آب حیات اس آب حیات کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درود پاک اسم اعظم ہے، جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام، خواہ وہ دنیا کے کام ہوں خواہ وہ آخرت کے سب پورے ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ آج انسان مصیبتوں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا اور اس ذات برکات کے دامن سے دور ہو گئے ہیں، جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ان نت نئی مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی جائیں گی۔ جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا، جو ہٹ گیا وہ پس گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، یہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ میرے نبی کی شان سے بالا و والا، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ مثال یہ ہے کہ چکی خواہ دستی یعنی گھریلو چکی ہو یا مشینی، طریقہ کار ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ درمیان میں ایک مرکز، ایک کلی سی ہوتی ہے جس کے گردا گرد پتھر گھومتا ہے۔ اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں، وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہوتے ہیں تو پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں اور پس جاتے ہیں۔ دانے جتنا کلی کے قدموں سے دور ہوں گے اتنی ہی پتھر کی مار زیادہ پڑے گی۔ سوچ کر بتائیں کہ جو دانہ کلی کے قدموں کو نہ چھوڑے اسے پتھر کی گردش کا کیا ڈر؟ جب کلی کا دامن چھوٹ گیا، چکی کی گردش اسے نیست و نابود کر دے گی۔ بلا تشبیہ کائنات کا مرکز وہ ذات گرامی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ ساری کی ساری کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہے، جو شخص ان کے قدموں سے لپٹا رہے اسے گردش زمانہ کا کیا خوف؟ اسے گردش زمانہ اس وقت ہی اپنی لپیٹ میں لے گی جب وہ مرکز کائنات کا دامن چھوڑ دے گا۔ لہٰذا ہمارے حادثات زمانہ سے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچے رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں، اور قرب کا ذریعہ ہے درود پاک کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ ناظرین، درود پاک کے بے شمار اور ان گنت فوائد ہیں۔ سارے کے سارے فائدے بلا شک و شبہ تجھے حاصل ہوں گے، مگر تو ان کا بن کر تو دیکھ۔ اگر تو ان سے بیگانہ رہے اور کہتا پھرے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، تو قصور تیرا اپنا ہے۔ آفتاب تو پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے اور پورے جہان کے لیے بلکہ سب جہانوں کے لیے فیض رساں ہے، لیکن اگر شپرا چشم کہتا پھرے کہ آفتاب نہیں ہے تو قصور اس کا اپنا ہے، آفتاب کی فیض رسانی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ناظرین، ان کا دامن پکڑ لیں اور ان کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ دل میں حبیب خدا سید الانبیاء کی محبت و عظمت کو پیدا کر، کیونکہ جو دل ان کی محبت و عظمت سے خالی ہے اس کے درود پاک پڑھنے کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین ہیں،
ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت ایمان کا رکن ہے، ان کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک اچھا سا کمنٹ کر دینا۔ جزاک اللہ۔